السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز سے بجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وببزن حجر بعينه لا يعرف مقداره لأن هذه الجهالة لا تفزي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بالنادر قبله فتحقق المنازعة وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح قال ويجوز بإناء بعينه۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بائع کے پاس ایک معین برتن ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، یہ کتنی مقدار کا ہے، یعنی غیر معروف المقدار ہے، یا اس کے پاس کوئی پتھر ہے جو معین پتھر ہے جس سے وہ بیع کرتا ہے اور مشتری کو اسی سے جو ہے مبیع کو ناپ کر کے دیتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی مقدار معلوم نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں یہ بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی معین برتن سے جس کی مقدار معلوم نہیں، یا وہ اس معین پتھر سے جس کی مقدار معلوم نہیں، اگر وہ اس سے ماپ کر کے دیتا ہے مبیع کو، مشتری کو، تو یہ بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں ہاں، بیع جائز ہوگی۔ کیوں جائز ہوگی؟ حالانکہ اس کی مقدار تو معلوم نہیں ہے، اور نہ پتھر کی مقدار معلوم ہے، نہ برتن کی مقدار معلوم ہے، تو پھر کیسے جائز ہوگی؟ تو کہتے ہیں وہ اس لیے جائز ہوگی کیونکہ یہ جہالت جو ہے جھگڑے کا سبب نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سپرد کرنا، اس میں مبیع کو سپرد کرنا مشتری کو یہ جلدی ہوتا ہے، یعنی فوری طور پر وہ مبیع کو مشتری کو سپرد کر دے گا اسی پتھر سے، جو پتھر اس کے سامنے پہلے اس نے ذکر کر دیا ہوگا کہ اس پتھر سے میں آپ کو مبیع تول کر کے دوں گا۔ ابھی جو ہے بات ہوئی تھی، دوسری تھوڑی ہی دیر بعد اس نے وہ مبیع کو، مشتری کو اسی پتھر سے تول کے دے دے گا، اور ظاہر سی بات ہے اتنی دیر میں یہ پتھر اس مبیع کو سپرد کرنے سے پہلے ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نادر ہے، بہت زیادہ نادر ہے، کیونکہ وہ پتھر اسی کے سامنے ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے، مشتری بھی دیکھ رہا ہے، اور بائع بھی دیکھ رہا ہے، دونوں کے سامنے یہ بات طے ہوئی، اور اتنی دیر میں پتھر نہیں گمے گا، نہیں جو ہے ہلاک ہوگا۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ جلدی مبیع کو سپرد کرنا ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ بیع جائز ہے، یعنی معین برتن سے جس کی مقدار معلوم نہ ہو اور ایسے پتھر سے جس کی مقدار معلوم نہ ہو، اس سے بیع جائز ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ سپردگی جو ہے، اگر یہ ہم بیع سلم کریں، بیع سلم میں یہ چیز جائز نہیں ہے، برخلاف سلم کے، برخلاف بیع سلم کے، کیونکہ بیع سلم میں آپ جب مبیع کو دیں گے تو وہ تاخیر سے دیں گے، کیونکہ بیع سلم اسے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے آرڈر کر دیجئے، اس کے 1-2 مہینے بعد جو ہے آپ کو مبیع ملے گی، اور ظاہر سی بات ہے اتنے دنوں میں وہ پتھر یا وہ برتن کھو سکتا ہے، گم سکتا ہے، اور جب وہ پتھر اور برتن گم سکتا ہے تو جھگڑے کا سبب بنے گا، کیونکہ مشتری یہ کہے گا، فور ایگزامپل وہ پتھر 5 کلو کا نہیں تھا، 10 کلو کا تھا، اس لیے بھائی مجھے 10 کلو والا پتھر لے کر آئیے کہیں سے اور اس سے تول کر کے دیجئے۔
جبکہ باعی یہ کہے گا نہیں نہیں بھائی وہ پتھر تو 5 کلو کا ہی تھا، اور اس لیے میں آپ کو 5 کلو کے ہی وزن کر کے 5 کلو کا پتھر سے ہی آپ کو جو ہے وزن کر کے مبی سپرد کروں گا، تو یہ دیکھیے یہاں پر جھگڑے کا سبب بنا نہیں بنا۔ تو اس وجہ سے بیع سلم میں جائز نہیں ہے کہ اس معین پتھر سے مبی کو ناپ کر دے یا اس معین برتن سے مبی کو ماپ کر دے، لیکن جو فی الحال بیع ہو رہی ہے اس میں یہ جائز ہے، کیونکہ وہ معین برتن یا وہ معین پتھر اتنی دیر میں ہلاک نہیں ہوگا۔ اچھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے بیع سلم میں یہ بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ بیع سلم میں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں تاخیر ہوگی، تو اس وجہ سے اس کا ہلاک ہونا نادر نہیں ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو فی الحال بیع ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بھی بیع جائز نہیں ہے اس معین پتھر سے یا اس معین برتن سے جن کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلا ہی قول صحیح ہے، یعنی فی الحال بیع اگر اس معین پتھر سے یا اس معین برتن سے کی جائے تو جائز ہے، کیونکہ اگرچہ اس صورت میں بھی نزاع کا اندیشہ ہے، مگر یہ اندیشہ اتنا معمولی ہے کہ بالکل نہ کے درجے میں ہے، لہٰذا وہ صورت درست ہوگی اور بیع سلم پر اسے قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی۔ اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔